حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ۔ بہت زمانے پہلے، جب نہ زمین پر انسان تھا، نہ شہروں کی وسعتیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ ایک ایسی مخلوق پیدا کرے جو اپنی عبادت کرے اور نسل در نسل پھیلے۔ اللہ نے فرشتوں کو فرمایا، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے حیرانی سے عرض کیا، اے پروردگار، کیا آپ ایسی مخلوق کو پیدا کریں گے جو زمین پر فساد کرے گی اور خون بہائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے مسکرا کر فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کی مختلف جگہوں سے مٹی لی، کسی جگہ سے نرم، کہیں سے سخت، کہیں سفید تو کہیں سیاہ مٹی۔ ان سب کو جمع کر کے ایک حسین پیکر بنایا۔ یہ جسم کئی سال تک بے جان پڑا رہا۔ فرشتے جب گزرتے تو حیرت سے دیکھتے اور سوچتے کہ اس میں کیا راز ہے۔ ابلیس بھی آتا، اس مٹی کے پیکر کو دیکھتا اور کہتا، یہ تو مٹی کا ہے، کمزور ہوگا، میں اس پر قابو پا لوں گا۔ آخر وہ دن آیا جب اللہ نے اپنی خاص روح پھونکی، یکدم وہ بے جان پیکر حرکت کرنے لگا، آنکھوں میں روشنی آ گئی، ہونٹ ہلے اور سب سے پہلے اس نے چھینک دی۔ فرشتوں نے کہا، اے آدم، کہو الحمدللہ۔ آدم علیہ السلام نے کہا، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، یرحمک ربک، تو ہو الحمدللہ۔ یوں حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کا آغاز ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو سب اشیاء کے نام سکھائے۔ فرشتوں کے سامنے جب یہ امتحان آیا تو وہ عاجز ہو گئے۔ تب اللہ نے فرمایا، دیکھو میں جانتا ہوں وہ جو تم نہیں جانتے۔ انسان کو علم کی فضیلت دی گئی اور یہ ثابت ہو گیا کہ آدم علیہ السلام اللہ کی خاص مخلوق ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، میرے بندے آدم کو سجدہ کرو۔ سب فرشتے جھک گئے، صرف ایک نہ جھکا، وہ تھا ابلیس۔ اس نے تکبر سے کہا، میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور وہ مٹی سے، میں بہتر ہوں، میں اسے کیوں سجدہ کروں؟ یہی تکبر اس کی بربادی کا سبب بنا۔ اللہ نے فرمایا، تو جنت سے نکل جا، لعنت ہے تجھ پر قیامت تک۔ ابلیس نے اللہ سے مہلت مانگی کہ وہ آدم کی اولاد کو بہکائے گا۔ اللہ نے فرمایا، میرے نیک بندوں پر تیرا بس نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو جنت میں بسایا، ہر نعمت ان کے لیے حاضر تھی۔ صرف ایک حکم دیا، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ لیکن ابلیس کہاں باز آنے والا تھا، وہ آیا اور وسوسہ ڈالا۔ آخر کار آدم اور حوا اس کے دھوکے میں آ گئے اور درخت سے کھا لیا۔ جیسے ہی کھایا، ان کے جسم سے جنتی لباس ہٹ گیا۔ وہ نادم ہوئے، گھبرا گئے اور اللہ کے حضور گر پڑے۔ انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی، مگر یہ بھی فرمایا، اب تم زمین پر جاؤ، وہاں رہو گے، تمہیں محنت کرنی ہوگی، آزمائشوں سے گزرنا ہوگا، پھر ایک دن تمہیں واپس میری طرف لوٹنا ہوگا۔ یوں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام زمین پر اتارے گئے۔ یہاں سے انسانی زندگی کا آغاز ہوا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام زمین پر اترے تو یہ ان کے لیے ایک نئی دنیا تھی۔ جنت کی راحتیں پیچھے رہ گئی تھیں، اب یہاں محنت، آزمائش اور جد و جہد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ سکھایا کہ کس طرح زمین پر زندگی گزارنی ہے، کس طرح کھیتی باڑی کرنی ہے، کس طرح جانوروں کو پالتو بنانا ہے اور کس طرح اپنے آپ کو ڈھانپنا ہے۔ آہستہ آہستہ ان کی اولاد بھی دنیا میں آنے لگی۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ اللہ کا حکم یہ تھا کہ ایک ہی حمل میں پیدا ہونے والا بھائی بہن آپس میں نکاح نہیں کر سکتے تھے، بلکہ ایک حمل کا لڑکا دوسرے حمل کی لڑکی سے نکاح کرے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں دو مشہور ہیں، حابیل اور قابیل۔ حابیل نیک، فرمان بردار اور محنتی تھے، وہ بکریاں پالتے تھے۔ قابیل ضدی، حسد کرنے والے
اور کھیتی باڑی کرنے والے تھے۔ جب ان کے نکاح کا وقت آیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق کہا کہ قابیل کا نکاح ایک دوسری بہن سے ہوگا اور حابیل کا نکاح قابیل کی بہن سے ہوگا، لیکن قابیل نے انکار کر دیا کیونکہ اسے اپنی جڑواں بہن زیادہ خوبصورت لگتی تھی۔ اس نے کہا، میں اپنی بہن کو حابیل کو نہیں دوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا کہ تم دونوں اللہ کے حضور قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہی اس لڑکی کا حقدار ہوگا۔ دونوں بھائیوں نے قربانی پیش کی۔ حابیل نے اپنی سب سے اچھی اور موٹی بکری ذبح کی اور اللہ کی راہ میں پیش کر دی۔ قابیل نے اپنی کھیتی کا سب سے خراب اور باسی اناج لا کر قربانی دی۔ اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول کر لی اور قابیل کی قربانی رد کر دی۔ یہ دیکھ کر قابیل کا دل حسد اور غصے سے بھر گیا۔ حابیل نے بھائی کو سمجھایا، اللہ صرف نیک اور پرہیزگار لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اگر تو اچھا دل اور اچھی نیت رکھتا تو تیری قربانی بھی قبول ہوتی، لیکن قابیل نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنے بھائی کو ختم کر دے گا۔ ایک دن قابیل نے حابیل کو کھیت میں اکیلا پایا۔ اس کے دل میں حسد اور غصہ بڑھ گیا اور اس نے حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ دنیا کا پہلا قتل تھا، پہلا خون تھا جو زمین پر بہا۔ لیکن جیسے ہی اس نے بھائی کو قتل کیا، قابیل کا دل گھبرا گیا۔ لاش زمین پر پڑی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ وہ پریشانی میں تھا کہ اچانک اللہ نے ایک منظر دکھایا۔ ایک کوا آیا اور دوسرے کوے کو مار کر زمین میں گڑھا کھودنے لگا، پھر اس کی لاش دفن کر دی۔ قابیل نے یہ دیکھا تو پکار اٹھا، ہائے افسوس، میں اس کوے جتنا بھی نہ رہ سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا سکوں۔ اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا، لیکن اب وقت گزر چکا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اس واقعے پر بہت غمگین ہوئے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی موت پر روتے روتے کئی دن گزارے، لیکن وہ جانتے تھے کہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ انہوں نے اپنی اولاد کو بار بار نصیحت کی کہ اللہ کی عبادت کرو، نافرمانی اور حسد سے بچو اور ہمیشہ سچائی اور نیکی پر قائم رہو۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ وہ اپنی اولاد کو اللہ کی وحدانیت کا سبق دیتے اور کہتے، میرے بچوں، شیطان تمہارا دشمن ہے، وہ تمہیں بہکائے گا، اس سے بچنا۔ انہوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں یہ بھی فرمایا کہ ایک نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے جو سب انسانوں کے لیے رحمت ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر بہت لمبی تھی، تقریباً 930 سال کے قریب۔ جب ان کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ اللہ کی بندگی کرتے رہو اور سیدھے راستے پر چلتے رہو۔ ان کی وفات پر فرشتے آئے، غسل دیا، کفن پہنایا اور نماز جنازہ پڑھائی۔ یہ دنیا کا پہلا جنازہ تھا۔ ان کی قبر زمین میں بنی اور یوں حضرت آدم علیہ السلام کی دنیاوی زندگی ختم ہو گئی۔ قرآن میں آدم علیہ السلام کی وفات کی تفصیل موجود نہیں، اس لیے مختلف روایات اس کے بعد کے اعمال بتاتی ہیں۔ غسل میت، کفن اور دفن۔ بعض تفاسیر اور تاریخی روایات میں آتا ہے کہ ان کے شاگردوں اور اولاد نے ان کا غسل دیا، انہیں کفن کیا اور نماز جنازہ ادا کی۔ کچھ روایات میں جنبیات یا فرشتوں کے شامل ہونے کی نیز اسرائیلیاتی کہانیوں کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن یہ باتیں متفق علیہ نہیں۔ جو بات واضح اور اہم ہے وہ یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جنازہ ادا ہوا۔ یوں دنیا کا پہلا جنازہ بھی انجام پایا اور مٹی میں انسان کی بقا کی حقیقت سب کے سامنے دھری رہ گئی۔